بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حوثی باغیوں کا سعودی عرب پر حملہ، ایک پاکستانی سمیت 11 شہری زخمی۔ حوثی باغیوں کے سعودی عرب کے جنوبی صوبے نجران پر حملے کے نتیجے میں ایک پاکستانی سمیت 11 افراد جو ہیں شہری وہ زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی صوبے نجران کے شہری علاقوں پر اندھا دھند گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی اور دیگر غیر ملکیوں سمیت 11 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ عرب اتحاد فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ نجران پر حوثی باغیوں کی اس جارحیت میں 7 سعودی، 1 یمنی، 2 مصری اور 1 پاکستانی شہری زخمی ہوا، جبکہ زخمیوں میں 1 خاتون اور 1 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ ترجمان عسکری اتحاد نے حملے کی شدید مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ حوثی باغیوں نے شہری آبادی کو اندھا دھند نشانہ بنایا ہے، جو کہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ تمام شہریوں اور غیر ملکی مقیمین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اور مؤثر اقدامات مسلسل جاری رکھے جائیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب پر حملے سے چند گھنٹے قبل حوثی باغیوں نے یمن کے صوبوں مارب اور حضرموت میں یمن کی سرکاری فوج پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے سنسنی خیز حملے کیے، جن کے نتیجے میں یمنی فوج کے 58 اہلکار شہید ہو گئے۔ میجر جنرل ترکی المالکی نے یمنی حکومت اور عوام سے حوثیوں کے حملے پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق گزشتہ روز ایک سینئر سعودی عہدیدار نے خبردار کیا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر عراقی ملیشیا حوثی باغیوں کے ساتھ مل کر شمال اور جنوب دونوں اطراف سے مشترکہ حملے کر سکتی ہیں۔ ناظرین، ایاز صادق نے کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بالکل بھی نہیں دی۔ ناظرین، اسلام آباد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی۔ طارق فضل چودھری نے ان سے مذاکرات کی کوئی بات کی ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم بھی متعدد بار پارلیمنٹ کے فورم پر مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ میں تو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوتیں دے دے کر تھک گیا ہوں، اب کہنا بند کر دیا ہے۔ ایاز صادق نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے متعلق گفتگو ہوئی۔ یوم آزادی کی تقریب کے لیے ان کے ایم این ایز کے نام مانگے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں، لیکن لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو بھی مذاکرات کی اجازت نہیں ملی۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک انصاف والے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایاز صادق نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل مل بیٹھنے میں ہے، مگر میڈیا میں کہہ دینے سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ اپوزیشن لیڈر میرے چیمبر میں نہیں آنا چاہتے تو کمیٹی روم آ جائیں، میں چیمبر خالی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جن اپوزیشن ارکان کی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بحالی کو کوئی درخواست نہیں کی۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ اسلام آباد وفاقی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کرنے کی دعوت دے دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہو گئی، جس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی شریک تھے۔